قازقستان کا ابراہیم معاہدے میں شمولیت کا اعلان۔ قازق صدر نے ابراہیم معاہدے میں شمولیت کا اعلان صدر ٹرمپ سے ملاقات میں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں قازقستان میرے دوسرے دور صدارت میں ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے۔ مزید ممالک بھی ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قازقستان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وسط ایشیا کے دیگر ممالک بھی ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہوں گے۔ یہ پیش رفت دنیا میں تعلقات استوار کرنے اور امن کے فروغ کی سمت نمایاں قدم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کے رہنما بھی شریک تھے۔ آئین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ آج کابینہ سے منظور ہوگا۔ آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس 10:30 بجے طلب۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا JUI کے بغیر بھی سینٹ میں نمبرز پورے ہیں۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 اراکین کی حمایت کا یقین۔ حکومت کو ANP کے 3 سینیٹرز کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ مزید 6 آزاد سینیٹرز بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت JUI کے سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم میں صوبوں کے شیئر سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ NFC فارمولے میں تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی CEC اجلاس کے بعد گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں دیگر تجاویز بھی منظور نہیں کی۔ حکومت نے آرٹیکل 243 میں تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ دینا ہے، وہ جو جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کا نیا عہدہ ملا۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس نماز جمعہ کے بعد دوبارہ ہوگا۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی، MKM، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے الگ الگ ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے MKM پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیم بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ سیاسی ہلچل میں مولانا فضل الرحمان نے دورہ بنگلہ دیش ملتوی کر دیا۔ MKM قیادت کی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ MKM کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں ترمیم پر بات ہوگی۔ چھبیسویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فیصل بابڑہ کا کہنا ہے 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی، 28ویں کی بات کریں 20 یا 22 نومبر تک 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ NFC یا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ نمبر گیمز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جسے نمبرز کی ضرورت ہے اسے دے بھی سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ KP ہاؤس پہنچ گئی۔ پولیس وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اور جنید اکبر کی وارنٹ لے کر KP ہاؤس آئی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ KP شفیع جان کہتے ہیں منتخب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا معمولی بات نہیں۔
پولیس وارنٹ کی تعمیل کے بعد کے پی ہاؤس سے چلے گئی۔ پولیس نے چھاپا مارا، نہ پوچھ گچھ کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اسلام آباد میں نہیں پشاور میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر سابق وزیر خارجہ کی عیادت کے لیے پی کے ایل آئی گئے۔ ذرائع نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی نے 2 گھنٹے انتظار کیا لیکن شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چودھری شجاعت حسین سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ناگزیر۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور در اندازی وہاں سے ہوتی رہتی ہے تو ملٹری آپشن، جنگ کی آپشن جو ہے بھی در اندازی کریں گے۔ انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں لاک ڈاؤن رہے ہیں۔ لازمی طور پہ قابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور۔ جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات چیت۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل۔ ترکیہ اور قطر مذاکرات کی میزبانی کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئی تو فوجی آپریشن استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملہ نہ ہو۔ بھارت نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ استنبول مذاکرات کے دوران افغان طالبان کی چمن میں جھاگیر، پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھاگ نکلی۔ افغان طالبان کی چمن بارڈر پر سرحدی گاؤں کلی مازل میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب ملتے ہی افغان حکام کی فائر بندی کے لیے منت سماجت۔ افغان طالبان حکام نے کہا فائرنگ غلطی سے ہوئی، وجوہات معلوم کر رہی ہیں۔ افغان ویسٹ منڈی خالی، افغان طالبان بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان واقعے پر افغان طالبان رجیم کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی جس کا ذمہ دارانہ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کے JHQ میں ملاقات، وہاں میں دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ JHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کراچی کے بعد حیدرآباد میں قانون شکن شہریوں پر بھاری جرمانے لگانے کی کوشش تیار۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد والوں کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 20,000 کا چلان ہوگا، رانگ سائڈ پر 3,000، لائسنس نہ ہونے پر 2,500، غلط پارکنگ پر 2,000 کا جرمانہ لگے گا، گاڑی کے انڈیکیٹر نہ ہونے پر 1,000، ہیلمٹ نہ پہننے پر 500 روپے کا چلان ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے شاہراہوں نے بینر آویزاں کر دی، تمام ڈیٹا تیار ہے، جلد ہی چلان کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئی۔ کوپ 30 سبمٹ میں شرکت کے لیے برازیل کے شہر بیلم جائیں گی۔ برازیل کی میزبانی میں 2 روزہ ماحولیاتی اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ سبمٹ میں سربراہان مملکت، وزراء اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین کی شرکت۔ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ، ترقی پذیر ممالک کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرنا، تجارتی اور نقل و حمل کے شعبوں میں کاربن کی کمی کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ نئے کلائمیٹ ایکشن پلان، توانائی اور بھاری صنعتوں سے کاربن کے اخراج کی کمی، جنگلات کی حفاظت اور ماحولیاتی وسائل کی پائیدار ترقی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ فیصل آباد میں ڈی کاک کا شو، جنوبی افریقہ نے 1 ڈے سیریز برابر کر دی۔
مہمان ٹیم نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے شاہینوں کو دوسرے ون ڈے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ فیصل آباد نے 270 رنز کا ہدف 59 گیند پہلے 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں کم بیک کرنے والے ڈیکاک کی لاجواب بیٹنگ ناقابل شکست 123 رنز بنا کر میچ کے ہیرو رہے۔ ڈیزورزی نے 76 اور ریڈز نے 40 رنز بنا کر حصہ ڈالا۔ قومی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 269 رنز بنا سکی۔ سلمان علی آغا، محمد نواز اور سامع ایوب کی 50 رہ گا۔ برگر نے 4 اور پیٹر نے 3 شکار کیے۔ سیریز کا فیصلہ کل مار کا ہفتے کو ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ جو قانون توڑے گا جواب دہ ہوگا، چاہے صدی کیوں نہ ہو۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کا اعلان، کہتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم شہر کا میئر منتخب ہونے پر فخر۔ میئر لندن صادق خان کی مبارکباد، کہا نیو یارک کا میئر منتخب ہونا زہران ممدانی کی زبردست فتح ہے۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی لبرل، کثیر الثقافتی، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے برعکس ہیں، ہم صدر ٹرمپ کے ضد ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی تعاون نہیں کریں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے واشنگٹن کا احترام لازمی ہے۔ دیکھتے ہیں زہران ممدانی کیسے کام کرتے ہیں۔ اپر چترال کے بیشتر علاقوں میں برف باری کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ وادی یارخون میں گزشتہ 2 دن سے خون جمع دینے والی سردی، معاملات زندگی متاثر، ندی نالوں پینے کے پانی کے نلکوں میں پانی جم گیا۔ گلگت اور مظفرات میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی۔ استور سمیت دیگر علاقوں کا حسن دوبالا۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے وینیوز شارٹ لسٹ کری۔ میگا ایونٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ وینیوز میں احمد آباد، دلی، کولکتہ، چنئی، ممبئی شامل ہیں۔ کینڈی اور کولمبو میں بھی مقابلے ہوں گے۔ پاکستان ٹیم اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گی۔ عالمی کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ 20 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔